اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال، ایسا کون سا عمل کرتے ہو، ایسی کون سی نیکی کرتے ہو کہ جب میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت دکھائی دے رہی تھی، تو میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ خود تو انٹر ہیں، لڑکی چاہیے پی ایچ ڈی والی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی غلام تھے، سیاہ فام تھے، خوبصورت نہیں تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معظم تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے بھری محفل میں صحابہ کرام کی موجودگی میں کہا، بلال، میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز کو سنی ہے کہ تم چل رہے ہو اور تمہارے چلنے کی جوتیوں کی آواز میرے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، بتاؤ تو صحیح تم کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کی بنا پر میں نے تمہیں جنت میں چلنے کی آواز سنی ہے، بتاؤ کون سا عمل ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال کون سا عمل کرتے تھے جس کی بنا پر نبی علیہ السلام نے جیتے جی دنیا میں رہتے ہوئے ان کو جنت میں چلنے کی آواز سنی ہے۔ تو آئیے اس عمل کو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال، ایسا کون سا عمل کرتے ہو، ایسی کون سی نیکی کرتے ہو کہ جب میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت دکھائی دے رہی تھی، تو میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ اے بلال، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ بلال، تم دنیا میں اور تمہارے جوتوں کی آواز محمد رسول اللہ نے جنت میں سنی ہے، یعنی اللہ نے مجھے یہ خبر دے دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی ہیں۔ میں جوتوں کی آواز سن کے آیا ہوں بلال، لیکن نیکی نہیں معلوم تمہاری کون سی ہے، ایسا کیا کرتے ہو ذرا ہم کو بھی تو بتاؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں ایسا تو کوئی عمل نہیں اللہ کے نبی، جو سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں۔ آپ نے کہا غور کرو، شاید کوئی عمل ہو جنت میں جانے والا عمل۔ تو حضرت بلال نے کہا ہاں ایک چیز ہے میرے اندر جو اور لوگوں کو نہیں دیکھتا ہوں۔ کہا کیا؟ شاید ہو سکتا ہے وہی عمل اللہ کو پسند آیا ہو۔ تو کہا بتاؤ تو پہلے کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا۔ اے اللہ کے نبی میں بنا وضو کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ توفیق ہوتی ہے تو 4 6 جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن 2 سے کم کبھی نہیں، یعنی جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس اے بلال، یہی وہ نیک عمل ہے، اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے اور تمام صحابہ سے تمہیں آگے بڑھا دیا ہے، اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں تمام صحابہ سے آگے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت دیا ہے۔ پتہ چلا کہ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ تو اے بلال، یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں آگے کیا ہے اور جنتی بنا دیا ہے۔ اتنا سننا تھا بلال کی زبان سے کہ بڑے بڑے امیر اس مسجد میں بیٹھے تھے، دولت مند لوگ اس مسجد میں بیٹھے تھے، وہ بلال جو کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے سڑک پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، حالانکہ حضرت بلال کہتے ہیں وہ مسئلہ مجھے خود معلوم ہوتا تھا، وہ مسئلہ مجھے معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میں لوگوں سے پوچھتا تھا، شاید میری زبان کی لکنت اور میری چہرے کی کمزوری دیکھ کر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے بھوک ہے اور وہ اپنے گھر لے جائے اور مجھے کھانا کھلا دے، اس لیے میں پوچھتا تھا، لیکن وہ مسئلہ بتا کر آگے نکل جاتا تھا۔ ہاں یہ ایسا نہیں، ایسا ہے، ٹھیک، مجھے بھی معلوم ہے یار، ارے میری حالت دیکھ، میری آواز نہیں نکل رہی ہے، میرا چہرہ، آنکھوں میں گڈھے پڑ رہے ہیں، میرے گال پچک گئے، میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا ہے، لیکن مانگ نہیں پا رہے کھانا۔ ایسا غریب انسان
لیکن جب صحابہ نے سنا کہ بلال کے جوتوں کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی، کھڑا ہو گئے صحابی، کہنے لگے بلال ذرا میرے گھر آؤ۔ کہا کیا ہوا؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے؟ کہ ہاں نہیں ہوئی ہے۔ آئے بلال کیوں نہیں کی ہے؟ نہیں کرتا تو ہوں، لیکن میں اتنا کالا ہوں کہ میری شکل دیکھ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہوں، کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ آئے بلال پریشان مت ہوئیے، میں اس علاقے کا امیر انسان ہوں، دولت مند ہوں، میرے گھر چلو، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اے بلال تمہارے ساتھ رہے گی میری بیٹی تو وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے گی، وہ بھی جنت جیسے کام کرنے لگے گی، نیک لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا۔ اے بلال دیندار لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کے بدلے اللہ شاید مجھے بھی جنت دے دے۔ بلال چلو میری بیٹی دیکھ لو، پسند آ جائے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ دوسرے صحابی اٹھے، اے بلال انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے، اس لیے پہلے ان کی بیٹی دیکھ لو، پسند آ جائے تو کوئی بات نہیں نکاح کر لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو بے دھڑک میرے گھر چلے آنا، میں اپنی بیٹی کا چہرہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اے بلال میرے گھر آ کر میری بیٹی کو دیکھ لینا، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ کیا دیکھا جاتا تھا شادی میں؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنی پڑھی لکھی ہے؟ اچھا خود تو انٹر ہے، لڑکی چاہیے پی ایچ ڈی والی، نبھا پاؤ گے پھر؟ لڑکی کبھی اپنے سے کم پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ رہ پائے گی صحیح سے؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ غریب ہے نہیں دیکھا، کالے کلوٹے نہیں دیکھا، جنت میں جوتوں کی آواز سنی اللہ کے رسول نے، یہ جنتی انسان ہے، ضرور اس کے ساتھ میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی جنت میں جائے گی۔ تو 2 رکعت وضو بنا کر 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنا، یہ جنت میں جانے والا یہ بھی ایک راستہ ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا وہ خاص عمل سنا اور دیکھا کہ حضرت بلال ہمیشہ باوضو رہتے تھے، جب بھی وضو ٹوٹتا تو وضو کر لیتے اور اس وضو سے کم از کم 2 رکعت نماز ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اسی عمل کی بنا پر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں جنت میں چلتے ہوئے دیکھا، تمہارے چلنے کی آواز کو میں نے سنا۔ میرے محترم ناظرین اس عمل کو ضرور آزمائیں اور مزید وضاحت کے لیے اس ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اللہ کے نبی جب معراج کے سفر پہ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آگے جنت میں کسی کے چلنے کی آواز سنی، میں نے کسی کے پیروں کی آہٹ کی آواز سنی، مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ اے بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی تھی؟ حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے ایسا کوئی عمل تو یاد نہیں ہے، ہاں ایک بات میرے اندر ہے، میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں، پیشاب کیا، لیٹرین کی حاجت ہوئی، ہوا خارج ہو گئی، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے بلال یہی وہ عمل ہے جس نے تجھے اس مقام تک پہنچایا۔ یہی بلال تھے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کے مالک نے امیہ ابن خلف نے ان کو عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں، عرب کے تپتے ہوئے بالو پر لٹا دیا۔ امید ہے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ اگر اس چینل میں نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔